بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا حیث ہوا این ہوا الا ہوا بذل العزت والجبروت الصلاة والسلام علی خلق اول بنور ربہ و بقدرتہ و بجلالہ و بکمالہ اسرتہ خیر اسرت شجرتہ خیر شجرت اسمہ احمد مرفوع علی العرش و ارضین محمد صلوات ثم الصلاة والسلام علی سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ عظم اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر بلند تر صلوات پڑھیں دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے رب الحسین بحق جد الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے ذاکرین بانیان کی اللہ رزق معرفت اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم اس سے بلند اگر ممکن ہو سکے تو بلند صلوات پڑھیں اللہم اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے بھائی جان کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا آپ کے مقدس چہروں کی زیارت ہو گئی ولایت علی کی منبر پہ تلاوت ہو گئی آج اس مقدس جگہ بھی میری پہلی حاضری ہے میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے اب جو بول سکے وہ رحمت فرمائے کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کلام سے جس سورہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر جب رسول تبلیغ اسلام کے لیے مکے کی گلیوں میں جاتے تو مکے کے لوگ رسول کو تانا دیتے وہ کہتے جب تک تو زندہ ہے تیرا دین بھی زندہ رہے گا جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیرا دین بھی چلا جائے گا یہ خدا کی باتیں بھی تیرے ساتھ چلی جائیں گی جب تک تو زندہ ہے تب تک تیرا دین زندہ ہے کیونکہ تیری اولاد کوئی نہیں کیونکہ تیرا بیٹا کوئی نہیں یہیں پہ پہلی سطر آپ کی سماعتوں کو ٹکرانے لگی ہے مکے کے کافر تھے لیکن اتنا جانتے تھے وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے اب جو بول سکے وہ رحمت فرمائے لیکن اتنا جانتے تھے وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے انہوں نے تانا دیا یا کائنات کی کلی رحمت سر جھکا کے اپنے گھر جا رہی تھی
رستے میں رسول کے پاؤں پہ رسول کو جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. رسول نے نیچے دیکھا, جبریل کہہ رہا تھا میرے مالک تو پریشان نہ ہو, خدا کہہ رہا ہے تو پریشان نہ ہونا, میں جواب دوں گا تو جواب نہ دینا. میرے مالک تو کیا جواب دے گا؟ فرمایا انا اعطینا کل کوثر, میں تجھے اولاد کثیر عطا کروں گا. سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے بادشاہ حسن اس دنیا میں آئے. آگے خدا نے کہا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, تو نماز پر اور قربانی کر. ان شانئک ھو الابتر, جو تیرا دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا. 5 سے 7 ترجمے کیے گئے ہیں ابتر کے, فیروز اللغات سے لے کے حروف معانی تک. ابھی کے ابھی لغات کی کتابیں ممبر پہ لے کے آئیں, ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابتر کہتے کسے ہیں. ابتر کے ترجمے 5 سے 7 کیے گئے ہیں. ابتر کہتے ہیں دمبریدہ کو, ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل کو, ابتر کہتے ہیں جس کا بیٹا کوئی نہ ہو, ابتر کہتے ہیں جس کا خاندان کوئی نہ ہو, ابتر کہتے ہیں جو لا وارث ہو, ابتر کہتے ہیں جس کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ ہو. قرآن کہتا ہے جو محمد کا دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا, وہ ابتر رہے گا. میں نے ہسٹری کا طالب علم ہو کے میں نے تاریخ سے پوچھا, میں نے کہا تو بتا جو قرآن نے دعویٰ کیا وہ سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن سچ تھا, سچ ہے, سچ رہے گا. میں نے کہا تو بتا جو قرآن نے دعویٰ کیا وہ سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آیا. اس نے کہا میرے دامن میں بڑے بڑے نبی کے ایسے دشمن ہیں جو دشمن بھی تھے صاحب اولاد بھی تھے, جو دشمن بھی تھے ان کی نسل بھی تھی. بات کو لمبی نہیں کروں گا. ابو جہل نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. آس نبی کا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. زما نبی کا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. حارث نبی کا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. خویلد نبی کا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. چلتے چلتے اس دور میں آ جاتے ہیں سلمان رشدی نبی کا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. تسلیمہ نسرین نبی کی دشمن تھی, اس کی اولاد تھی. غلام احمد قادیانی نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا, اس کا بیٹا تھا. پھر ہمیں بتایا جائے ابو جہل سے لے کے غلام احمد قادیانی تک یہ سارے کے سارے نبی سے دشمنی بھی کرتے رہے ہیں, ان کی نسل بھی رہی ہے, ان کی اولاد بھی رہی ہے. پھر قرآن کا دعویٰ کدھر جائے گا؟ قرآن کی آیت کی تفسیر کبھی بھی کھل کے سامنے نہ آتی. اگر میرے 5ویں امام گلی سے نہ گزر رہے ہوتے, میرے 5ویں امام گلی سے گزر رہے ہوتے, یا ایک بندہ سامنے سے اپنی گود میں اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہا تھا, نہ اس نے خود مولا کو سلام کیا نہ اپنے بچے کو مولا کو سلام کروایا. امام کا صحابی چند قدم آگے امام کو ملا, اس نے کہا مولا قرآن کہتا ہے آپ کے دشمن کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. مولا یہ آپ کا بھی دشمن ہے, آپ کے بابے کا بھی دشمن ہے, آپ کے نانے کا بھی دشمن ہے, اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ امام نے فرمایا قرآن سچ تھا, سچ ہے, سچ رہے گا. اس نے کہا مولا بیٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں, کہلواتے کسی اور کے. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری. امام نے فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں, کہلواتے کسی اور کے ہیں. دشمن مصطفیٰ, دشمن مرتضیٰ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حلال سادہ نہیں ہو سکتا. اسی امام حسن علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا گیا, امام نے پہلا امام نے جملہ کیا کہا. امام نے فرمایا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. اے میرے بادشاہ حسن, آپ نے ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کیسے کہہ دیا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جس ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو پھونکا جائے ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا. جس ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو بھونکا جائے وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. وہ اہل نظر اہل ولا نہیں, وہ اہل نظر اہل ولا نہیں ہوتا. شریف گود میں جو بھی پلا نہیں ہوتا. سن کے فضائل مولا علی دے کر سکے برداشت, حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا. جب میرے بادشاہ حسن کو دربار میں بلایا گیا, امام کے آنے سے پہلے اس نے پہلے حکم نافذ کیا تھا. اسے کہا جیسے ہی حسن دربار میں آئے کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا. حسن کو پتا چلے اب تک ان کے پاس نہیں رہا, تخت اب ہمارے پاس آ گیا ہے, کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا. جیسے ہی میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, امام کی حالت کیا تھی؟ سر پہ رسول والا امامہ, کاندھے پہ ہاشم ولی ابا, ذوالفقار حیدری کو نیام میں لیے ہوئے, انگشتری سلمان کو ہاتھوں پہ حمائل کیے ہوئے. میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا تھا. یہ جس نے حکم نافذ کیا تھا سب سے پہلے وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. بادشاہ حسین عزتوں سے نوازے.
اس کا اٹھ کے کھڑے ہونا تھا. بندوں نے کہا تو نے تو ہمیں کہا تھا حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا, اور سب سے پہلے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے, جب حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, حسن کے پیچھے کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا, اسے میرا کان پکڑ کر اٹھ دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا. اسے کہا دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا. اسے کہا میں خود نہیں اٹھا, حسن کے پیچھے کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا, اس نے میرا کان پکڑ کر اٹھ حسن کے احترام میں. امام حسن کے آنے سے پہلے اس نے دوسرا حکم نافذ کیا تھا. اسے کہا جیسے ہی حسن دربار میں آئے, اس نے 7 بندے کرائے پہ تیار کر رکھے تھے. اسے کہا جیسے ہی حسن دربار میں آئے تم نے پڑھنے ہیں میرے باپ دادا کے فضائل, فلاں میں یہ فضیلت تھی, فلاں میں یہ فضیلت تھی. جیسے ہی میرے بادشاہ حسن آ کے کرسی پہ بیٹھے, اس کے 7 تنخواہ دار اٹھے, اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے پڑھنے شروع ہوئے. جب یہ اپنے اپنے قصیدے پڑھ چکے, امام حسن علیہ السلام مسکرا کے سنتے رہے. بادشاہ حسن مسکرا کے سنتے رہے. اب جس کی توجہ ممبر سے ادھر ادھر جا رہی ہے, مومنین میں سے میں کسی کی توہین نہیں کروں گا, اپنی نگاہوں کو واپس ممبر پہ لے کے آئیے گا. اب میں اپنا جملہ نہیں, بادشاہ حسن کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب جو بندہ داد دے گا میری خطابت کو نہیں دے گا, بادشاہ حسن کے جملوں کو دے گا. جب یہ ساتھ کے ساتھ اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے پڑھ چکے, میرے بادشاہ حسن جلال میں آگے کہتے ہیں میں مولا حسن کے خطبے کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مولا حسن جلال میں آگے کہتے ہیں اے عرب کی شجروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں, ہائے ہائے. اگلا جملہ پڑھو میرے بادشاہ حسن کا. میرے بادشاہ حسن مسکرا کے کہتے ہیں اے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں, تم نے میرے سامنے اپنے ماں باپ کی جھوٹی تعریفیں بیان کی, میں خاموش ہو کے سنتا رہا. حسن کی آواز آئی, میں علی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک, اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے, سب کے سامنے نہیں, میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. حسن کی آواز آئی, میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک, اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہوں, شجرہ بھی پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے, سب کے سامنے نہیں, میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سناؤ. بادشاہ حسن کا اتنا جملہ کہنا تھا, یہ پورا دربار میں سناٹا طاری ہو گیا. بادشاہ حسن نے خطبے کو جاری رکھا. حسن کی آواز ہے, ہم چاہیں شام کو عراق کر دیں, ہم چاہیں عراق کو شام کر دیں, ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں, ہم چاہیں مغرب کو مشرق کر دیں, ہم چاہیں مرد کو عورت کر دیں, ہم چاہیں مرد کو عورت کر دیں, ہم چاہیں مرد کو عورت کر دیں. امام کا اتنا جملہ کہنا تھا, یا سامنے سے حرامی اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا حسن کیسے؟ امام نے اس کی طرف دیکھے گا ایسے. امام نے کہا ہم چاہیں. اسے کہا حسن کیسے؟ حسن کی آواز آئی ایسے. جب یہ اپنے اپنے قصیدے پڑھ چکے, یا امام خطبہ دے رہے تھے, یا پیچھے سے ایک بندے نے امیر المومنین کے خلاف بدزبانی کی, اس نے امیر المومنین کو گالی دی. بادشاہ حسن نے اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا. حسن نے کہا تو نے میرے بابے کے خلاف بات کی ہے, تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو. حسن کی آواز ہے, تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں. حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. حسن کی آواز ہے, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں ہاشمیوں کا دشم و چراغ ہوں, میں ذریت ابراہیم ہوں, میں نسل اسماعیل ہوں, میں شجرت طیبہ کا ثمر ہوں, میں یعقوب الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد غر المرجلین کا بیٹا ہوں, اللہ کا بیٹا ہوں, میں مولود حرم کا بیٹا ہوں, میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں, میں الحمد کے سر کا بیٹا ہوں, میں قل ہو اللہ کے سراپا کا بیٹا ہوں, میں کعبے کے مالک کا بیٹا ہوں, میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کے سفینے کو پار لگایا تھا. اتنا جملہ کہہ کے حسن کے چہرے پہ جلال آیا. حسن کی آواز ہے, میں یعقوب الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد غر المرجلین کا بیٹا ہوں, میں استاد جبریل کا بیٹا ہوں, میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں, میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں, میں حجاب معرفت کا بیٹا ہوں, میں حجاب منزلت کا بیٹا ہوں. حسن کی آواز آئی, شام والوں آنکھیں کھولو, میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا.
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان بے بہا مل کے بولو نعرہ حیدری۔ اے بوٹا جڑا لایا بڑا پین کے بڑا بول کے جس سے بوٹا لایا تو خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کہوں، خدا کہوں تو خطا کہوں، نہ خدا کہوں تو بجا کہوں، جو ہاتھ نکلا حجاب سے تیرا نہ تھا تو کس کا تھا، یہ میرے گھر کی بات نہیں، مجھے تو بتا تجھے کیا اس کا بیٹا جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ معراج سے بات ذہن میں آ گئی، معراج پہ جب رسول گئے تھے تو سامنے ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں انگوٹھی تھی، علی نے وہ انگوٹھی دی زکوٰۃ میں، قرآن کی آیت آ گئی، علی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دو کام بندہ نماز میں کر ہی نہیں سکتا، ایک بندہ نماز میں اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ نماز میں اپنے کلام کو نہیں لے کے آ سکتا۔ کائنات کا پہلا اور آخری نمازی ہے علی، علی نے یہ دونوں کام کیے ہیں، علی نے رکوع میں انگوٹھی دی ہے، علی نے حرکت کی، علی کی نماز نہیں ٹوٹی، علی نے جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے یہ دونوں جملے کہہ کے اپنی نماز کو قائم رکھ کے دنیا کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی نے یہ دونوں جملے علی نے یہ دونوں جملے کہہ کے اپنی نماز کو قائم رکھ کے دنیا کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی نے یہ انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آ گئی، اللہ ولی رسول ولی اور یہ ولی جس نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی، اور زکوٰۃ میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ زکوٰۃ بندہ یہ ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے اس سال میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اتنی زیادہ زکوٰۃ دوں، نہ، زکوٰۃ میں مرضی نہیں، زکوٰۃ میں ہوتا ہے نصاب، جو پہ اتنی، کھجور پہ اتنی، سونے پہ اتنی، چاندی پہ اتنی، یعنی جیسے جیسے نصاب بدلتا گیا ویسے ویسے زکوٰۃ بدلتی گئی۔ لیکن اس کا جو جنرل فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جائیداد کا 2.5% زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب بینک میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسے دینی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کتنی دینی ہے۔ علی نے یہ انگوٹھی دی زکوٰۃ میں، اور زکوٰۃ ہوتی ہے مالیت کا 2.5%۔ آؤ پہلے دیکھتے ہیں اس انگوٹھی کی مالیت کتنی تھی، پھر دیکھتے ہیں کہ علی کا کل جائیداد کتنی تھی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے کہا قرآن تو بتا یہ انگوٹھی کس کی تھی؟ قرآن نے کہا یہ انگوٹھی تھی سلیمان بن داؤد نبی کی، یہ انگوٹھی پہنتا تھا اس کی حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا اس کی حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا نبی تھا، اللہ نے ساری کی ساری حکومت اس انگوٹھی میں بند کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قرآن تو بتائیے کتنا بڑا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، ملک کا نبی تھا، قصبے کا نبی تھا، یہ کتنا بڑا نبی تھا؟ قرآن نے کہا یہ اتنا بڑا نبی تھا، جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوائیں اس کے تابع تھی، یہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتا تھا، اس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، دنیا کی تمام مخلوقات اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی تھی، یہ اتنا بڑا نبی تھا، یہ ساری کی ساری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی، یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ یہ انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے دے دی زکوٰۃ، اور سلمان بن داؤد نبی کی ساری جائیداد جس کی مالیت کا 2.5% ہو اس کی اپنی ملکیت کتنی ہوگی؟ سلمان بن داؤد نبی کی کل جائیداد جس کی ملکیت کا 2.5% ہو اس کی اپنی مالیت کتنی ہوگی؟ اب میں مجمع کو لطف دلانے کے لیے نہیں، میں تاریخ کی پوری حقیقت پڑھنے لگا۔ علی نے انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آ گئی، ایک بندے نے 40 دن مسلسل نماز میں انگوٹھیاں دی، اسے کہا ہو سکتا ہے میں انگوٹھیاں دوں، اتنی انگوٹھیاں دے دوں، قیامت تک کے لیے بندے کہتے رہے۔ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی، یہ آیت
اس کے لیے آئی تھی. 40 دن مسلسل انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کے پاس آیا, اسے کہا یا رسول اللہ 40 دن ہو گئے میں نے نماز میں زکوٰۃ دی ہے, اب بتائیں میں آیت کا مصداق بنا کہ نہیں بنا, اب بتائیں میں آیت کا مصداق بنا کہ نہیں بنا. رسول نے مسکرا کے فرمایا آیت کا تو پتہ نہیں, 40 دن ہو گئے تیری نماز نہیں ہوئی. ہاتھ اونچے حیدری. زندہ باد, بڑھیا جیو بچے زندگی ہو گئے زندگی.